قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. معزز سامعین، عزیز طلباء، آج سیکنڈ لیول کے توحید کا 5واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے رسولوں پر ایمان. پہلے درس میں بتایا گیا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آج کا موضوع ہے رسولوں پر ایمان. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ اس نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر یا رسول مبعوث فرمایا ہے. چنانچہ انہی آیات میں سے سورہ نحل کی وہ آیت بھی ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی تھوڑی دیر پہلے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ تحقیق یقیناً ہم نے ہر امت، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودوں کی عبادت سے بچو. اللہ رب العالمین نے بالکل پورے طور پر اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے، نہ جانے کتنی قومیں اس دنیا کے اندر گزری ہیں جس کا کوئی شمار نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے ایک نبی اور ایک رسول بھیجا. نبی اور رسول، ہم دونوں یہ کلمے بار بار سنتے ہیں. بس اوقات جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے تو ہمیں مزید اس کے تعلق سے جاننے کی خواہش ہوتی ہے. تو کیا جو رسول ہوتا ہے وہی نبی بھی ہوتا ہے؟ یعنی نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک رائے یہی ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اسی بات کی قائل ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول اس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی شریعت ملی ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے. اور نبی کہتے ہیں کہ وہ شخص جسے کوئی شریعت نہ عطا کی گئی ہو بلکہ وہ اپنے سے پہلے کسی رسول کی شریعت کو پرچار کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہو. اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے وہ صرف اور صرف نبی تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے. اسی طریقے سے بنو اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء بھیجے گئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلایا. تو اس قول کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ رسول اور نبی کے درمیان فرق ہے. رسول کو مکمل شریعت عطا کی جاتی ہے، نبی کو شریعت عطا نہیں کی جاتی ہے. نبی اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کی طرف دعوت دیتا ہے. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ رسول ہو، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام. تو یہ اہم نکتہ تھا جس کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. رسولوں پر ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا
کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ارشد و ہدایت کے لیے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا جو اپنی اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا کرتا تھا، ایسی دعوت جو کفر اور شرک سے خالی ہو، یعنی صرف اور صرف خالص توحید کی طرف دعوت ہو۔ تمام معبودان باطلہ سے کی عبادت سے بچنے کا بھی حکم دیا کرتا تھا۔ یہ تمام رسول نہایت ہی سچے، امانت دار، متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے، اور وہ تمام صفات، وہ تمام خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں جو بھی بشری خوبیاں ہوتی ہیں، اور ہر طرح کی رذیل صفات سے، گھٹیا صفات سے وہ کہیں نہ کہیں کوسوں دور تھے۔ انبیاء اور رسول نے ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور سے نبھایا۔ جو پیغام انہیں دیا گیا اپنی قوم کو انہوں نے وہ پیغام سنایا۔ ان کی امت، ان کی قوم کے لوگوں میں سے کچھ نے ان کی باتوں کو مانا، ایمان لائے، اور کچھ نے انکار کیا، بلکہ اکثریت نے انکار کر دیا۔ تو انبیاء اور رسول کو جو دعوت ملی تھی اس کو انہوں نے مکمل طور سے اس مشن کو پورا کیا۔ البتہ ایسے انبیاء بھی دنیا کے اندر، ایسے رسول بھی آئے جن کے ہاتھوں پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی اور رسول اپنے مشن کے اندر ناکام تھا، نہیں۔ انبیاء اور رسول کا جو مشن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچا دینا ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء کو، رسول کو پیغمبر اور میسنجر کہا جاتا ہے، میسج لانے والے اور پیغام لانے والا شخص۔ کچھ اہم نکات ہیں انبیاء اور رسول کے تعلق سے جن کو جاننا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے وہ سب کے سب انسان تھے، یعنی سارے کے سارے انسان تھے۔ کوئی ایسا نبی نہیں تھا جو انسانوں کی جماعت سے ہٹ کر کے ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی فرشتہ انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے وہ سب کے سب انسان تھے۔ انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، بھوک پیاس انہیں لگتی تھی، شادی بیاہ کرتے تھے، ان کے بیوی اور بچے تھے، بیماری انہیں ہوتی تھی، شفا یاب بھی ہوتے تھے، خوشی، غم، موت، زندگی سب کچھ انہیں لاحق ہوتی تھی۔ تو یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے نبی اور رسول بھیجے گئے۔ بعض ضعیف احادیث کے اندر 1,24,000 اور اس طریقے سے، بعض کتابوں کے اندر بھی آپ پڑھیں گے کہ 1,24,000 جو تھے وہ تمام انبیاء اور رسول تھے۔ ان میں سے 313 جو غزوہ بدر کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، جس میں 313 یا 317 یا 319 اتنے جو ہے رسول مبعوث کیے گئے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا قرآن میں جن کی تعداد 25 ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا ذکر نہیں بھی کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے سورہ غافر کی 78 نمبر آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے جن میں سے کچھ لوگوں کے قصے ہم نے آپ کے اوپر بیان کیے، اور کچھ لوگوں کے قصے کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف آیات کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد یہاں تک پہنچتی ہے۔ ان انبیاء اور رسل میں سے سب سے پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں تھے، یعنی آپ کے جو بچے بھی 2-3 بیٹے جو ہوئے وہ سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، ان میں سے کوئی بلوغت کے مرحلے کو نہیں پہنچا کہ آپ ان میں سے کسی کے مرد کے باپ ہوں۔ مرد کہتے ہیں جو بلوغت کے مرحلے میں پہنچ جائے، رجل۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا حضرت زید بن حارثہ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حقیقت میں بیٹے نہیں ہیں، وہ منہ بولے بیٹے تھے، تو لہذا اس بات کی نفی اللہ رب العالمین نے کیا۔ بیٹیاں اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عطا کی، ان ساری بیٹیوں کو لمبی عمر ملے، اور سب کی شادی بیاہ بھی ہوئی، اور ان میں سے کچھ کے بچے بھی ہوئے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
نسل بھی دنیا کے اندر چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، یعنی نبیوں میں سے جو سب سے آخری نبی ہیں وہ آپ ہیں۔ ان انبیاء اور رسول میں سے اللہ رب العالمین نے 5 کو اولو العزم قرار دیا ہے، یعنی یہ ایسے رسول ہیں جن کو اپنی قوم کی طرف سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں انہیں برداشت کرنی پڑی اپنے دعوت کے میدان میں۔ وہ 5 اولو العزم پیغمبر کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کہ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ رسولوں کے اوپر اجمالی اور تفصیلی ایمان کا مفہوم۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اہم نکات ہیں جو ہمارے رسولوں کے اوپر ایمان کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی یہ اہم نکات، اہم پوائنٹ ہے جس کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور یہ اعتقاد کا اہم جز ہے نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان کا۔ 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ برحق ہیں، جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا وہ سب کے سب برحق ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر ان میں سے کسی ایک بھی رسول کا انکار کر دیتا ہے تو دنیا کے تمام رسولوں کا وہ منکر ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو بعض لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کی بعض آیتوں پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھیے قرآن جو ہے کیسے فصیح ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو غلطیاں ہیں۔ چنانچہ ان غلطیوں کو انہوں نے جو شمار کیا وہ اسی نقطے کی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں جو کہ خود حقیقت میں واقف نہیں ہیں اس اہم نقطے سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف تو صرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو انہوں نے سارے رسولوں کو کیسے جھٹلایا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت فصاحت سے خالی ہے، یا یہ اس آیت کے اندر نعوذ باللہ غلط بیانی ہے۔ اسی سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ یعنی اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ تو ایک جیسا کہ بتایا گیا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی رسول کا انکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کی رسالت کا وہ منکر ہے، کیونکہ سب کے سب برحق ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ہم انبیاء جو ہے وہ اللتی بھائی ہیں، یعنی ہمارا میسج، ہمارا پیغام جو ہے خاص طور سے عقیدہ توحید کے تعلق سے وہ سیم ہے، لہذا کوئی بھی شخص اگر ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب سارے نبیوں کا وہ منکر ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ان نبیوں میں سے جن کا نام ہمیں معلوم ہے نام کے ساتھ ایمان رکھنا، اور جن نبیوں کا نام نہیں معلوم ہے تو اجمالی طور پر ہمیں اس بات کا اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہ رسول جن خبروں کو لے کر کے آئے ہیں ان کی بھی تصدیق کرنا، یعنی جن چیزوں کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے اس کی تصدیق کرنا، اگر وہ حقیقت میں ان کا کلام محفوظ ہے۔ قرآن تو محفوظ ہے لیکن تورات اور انجیل کے اندر چونکہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے ایڈ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے، لہذا اس کی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو رسول جس قوم کی طرف بھی بھیجا گیا اس قوم کو اس رسول کی شریعت پر عمل کرنا ضروری تھا۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، لہذا ہمارے لیے اس شریعت کو اپنانا ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر عطا کی گئی۔ جو آدمی اسے انحراف کرے گا وہ ظاہر سی بات ہے ضلالت و گمراہی کے راستے پر ہوگا۔ انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان رکھنے کے بے شمار فوائد اور ثمرات ہیں، ان میں سے کچھ اہم نکات کو میں نے یہاں ذکر کیا ہے، جمع کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ بندوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت اور عنایت کا پتہ چلتا ہے، یعنی کتنا اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے خیر خواہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو بھی مبعوث فرمائے تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کریں، صحیح راستہ دکھائیں، غلط راستوں سے روکیں۔ دوسری چیز ہے کہ اس سے شکر الہی کی ترغیب ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقت میں غور کرے گا تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے گویا بحیثیت ٹیچر اور مدرس نبی اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث کیے۔
تیسرا فائدہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول سے اس سے محبت اور الفت بھی قائم ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم نبیوں اور رسولوں کی دعوت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کیا، ان کی قوم نے اتنا ظلم کیا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے مشن کو پورا کیا، تو یقیناً ہمارے دل میں ان کے تعلق سے ایک الفت اور محبت قائم ہوتی ہے۔ اور آخری نقطہ ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جو شریعت وہ لے کر کے آئے اس شریعت پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ المہم ہے یہ رسولوں کے اوپر ایمان کا آج ہمارا 5واں سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی اپنے ایمان کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے، درست کرنے، اس کو مضبوط کرنے اور انحراف اور گمراہی سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسولوں کے اوپر مکمل طور سے ایمان لانے کی توفیق دے، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھنے، سیکھنے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون